چھوڑا رہنے دو یہ ڈال دو چار سو پکڑا ٹھیک طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں، یہ جو نہیں تھے جو اس دن یہاں پر آئے تھے وہ آ رہے ہیں. مطلب سید ناگر یہ طاہر القادری کی بات بہت ہے. اس کو دیکھنے سے عثمان خان بیٹھا ہو رہے ہیں. کوئی بھی چلا جائے گا شیرٹن میں. شیرٹن ویرٹن میں ویسے ایک بات ہے ہاتھ لگاتے نہیں ہیں، کئی جگہ میں نے بنایا تھے ارے نہیں یار ایسے پلنگ آتے ہیں آپ کے بولنا اٹھا کے دیتی. میں تو بہت خیال رکھتا ہوں ہر چیز کا. الصلاۃ والسلام علیک یا اصدق الصادقین. محترم علماء کرام، مشائخ عظام اور محترم مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ پاکستان میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کی علمی اور مذہبی کاوشوں کے فروغ کے سلسلے میں جس طور پر خدمات انجام دے رہا ہے، نہ صرف یہ کہ عوام الناس، علماء اور مشائخ اس سے واقف بلکہ اس کے معترف بھی، اور اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس ادارے میں آج یوم رضا منانے کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں اس عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا ہے. میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی جانب سے آپ تمام معزز مہمانوں کو اس تقریب میں تشریف لانے پر ہدیہ تشکر اور نذرانہ مبارکباد پیش کرتا ہوں.
सामीन मुहतरम, आगाज तिलावत कलाम रहमान से कि कुरान हकीम हम सब पर अल्लाह का एहसान यतीम है। ये कुरान फुरकान भी है, बुरहान भी है, हुदल लिन्नास भी है, हुदल लिलमुत्तकीन भी है और शफाउल लिन्नास भी है, और हम सब के लिए जामिल और कामिल अकमल ज़ाब्ता हयात भी है। दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब हाफिज कारी रसूल बारी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और आयात रब्बानी की तिलावत से इस तकरीब का आगाज करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युዕतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइला फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم। के कायनात का मकसद है जिनका नाम, बादस खुदा मुकद्दस व अमजद है जिनका नाम, हैं जितने नाम उनमें मुजर्रद है जिनका नाम, महमूद हामिद और मोहम्मद है जिनका नाम। सामीन मुहतरम, नाम और आला हजरत की नातिया शायरी ये दो मुख्तलिफ मौज़ूआत नहीं, बल्कि अगर ये कहूं तो बेजाना होगा कि इश्क़ो सरमस्ती की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचकर भी पासदारी शरीयत का जो लिहाज आला हजरत की नातिया शायरी में मौजूद है, उसकी मिसाल नातिया शायरी में यकीनन मुश्किल से मिलेगी। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, ऐ शौक दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर न हो। सामीन मुहतरम, हदिया नात पेश करने की सआदत जनाब हाफिज मोहम्मद सलीम जहांगीर हासिल कर रहे हैं। जनाब हाफिज मोहम्मद सलीम जहांगीर। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرۂ نور فیضا کی قسم تیرے چہرۂ نور فیضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وہ خدا دے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تیرا محرم راز ہے روح تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی
شاہ ہوتا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم مجھے شوقی طبع رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم. ہمیں نامی سے پہلے بھی یا چاہیے، فن شعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. سامعین محترم، اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام جناب حافظ محمد سلیم جہانگیر پیش کر رہے تھے. قابل اس کے کہ میں مقررین کرام درخواست سے خطاب کروں، میں اسٹیج پر اس واجب الاحترام شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز اعلیٰ حضرت کی علمی اور مذہبی کاوشوں کو جمع کرنے اور ان کے فروغ کے سلسلے میں وقف کر رکھے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اسی محترم شخصیت کا حصہ ہے کہ جنہیں میں اب یہاں پر مدعو کر رہا ہوں، موجوداً بھی اور مسلکاً بھی بریلی سے تعلق ہے. اور میری مراد ہے گرامی قدر حضرت مولانا ریاست علی قادری صاحب سے، جو بانی و صدر ہیں ادارہ تحقیقات امام مترضہ. میں آپ سے بس ادب درخواست کرتا ہوں کہ آپ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لا کر یہاں رونق افروز ہوں. گرامی قدر مولانا ریاست علی صاحب قادری، بانی و صدر ادارہ تحقیقات امام مترضہ. حضرت پیر طریقت شیخ یوسف الہاشمی اور رفائی مسجد العالی سلسلہ رفائیہ کے عظیم روحانی بزرگ تشریف لے آئے ہیں اور وہ اسٹیج پر تشریف رکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ کرم ہمارے سروں پر قادر قائم رکھے. اب جلسے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کانفرنس میں پہلے مقالے پڑھے جائیں گے. میں جناب شہریار قدوسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اب یہ کارروائی باقاعدہ جاری رکھی جائے. محترم اور معزز صاحب کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور تمام محترم مہمانان گرامی بھی جنہیں اس تقریب میں دعوت دی گئی، تقریباً سب حضرات تشریف لے آئے ہیں. جیسا کہ مولانا وجاہت رسول قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس اجلاس میں کچھ مقالات پڑھے جائیں گے. سب سے پہلے مقالے کی دعوت کے لیے درخواست کر رہا ہوں پاکستان نعت اکیڈمی کے بانی و چیئرمین محترم جناب ادیب رائے پوری صاحب، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ نعتیہ شاعری میں اپنے فرض کو بخوبی ادا کیا بلکہ فروغ نعت کے سلسلے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتے اور بالخصوص نعتیہ شاعری پر اپنا تحقیقی مقالہ لکھ کر معاشرے میں اور بالخصوص نعت دوستوں میں ایک نمایاں مقام حاصل کر دیا ہے. آج جناب ادیب رائے پوری کے نعت مقالے کا موضوع ہے قرآنی آیات کی تجلیات میں اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری. میں درخواست کرتا ہوں محترم جناب ادیب رائے پوری سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. صدر گرامی قدر، میرے لیے آج کا دن انتہائی حصول سعادت کا دن ہے کہ مجھ جیسے عاجز و کمترین کو، جسے اپنی کمائے گی علم کا اعتراف ہے، ایک ایسی خدمت سپرد کی گئی ہے
جس سے عہدہ برا ہونا ان اہل علم دانش کا فریضہ ہے جن کا علم و آگہی اور ادب و شاعری کے بازار میں سکہ چلتا ہے، لیکن اس عظیم ذمہ داری کو میں نے اس لیے صمیم قلب اور خلوص نیت سے قبول کیا کہ اگر ناخدایان فکر و فن کی نگاہ میں کمتر بھی ٹھہرا تو میری اصلاح و تربیت کا راستہ کھل جائے گا، اور اگر اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے سرور کون و مکان کی بارگاہ رحمت پناہ میں رسائی ہو گئی تو میری بخشش و نجات کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری پر لب کشائی سے پہلے میں اس بات کا اظہار کرتا چلوں کہ شاعری کی بنیادی شرائط میں ایک انتہائی اہم شرط الفاظ سے شاعر کی گہری وابستگی اور سچائی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ شرط تو ہر طرح کے اشعار کے لیے لازم ہے، لیکن نعتیہ شاعری کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی جاتی ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور آداب عشق میں عجز و انکساری کا پہلو اس درجہ نمایاں ہوتا ہے جو اپنی کامل سپردگی کا اعلان ہوتا ہے۔ کامل سپردگی کا مفہوم اپنی ذات کی نفی ہے، کیونکہ جب تک انا باقی ہے اس کی جلوہ گری ممکن نہیں۔ انا کے انکار سے ہی اس کی جلوہ گری ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعت گو کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں جب اعلیٰ حضرت کے کلام پر نظر جاتی ہے تو ان کی حیات کا ہر پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کی پاک بازی اور مرتبہ اولیٰ کا مسکن ان کے فکر و فن کے ہر گوشے میں چھلکتا ہے۔ ان کا نعتیہ کلام ایک جانب کلام الہی کا مترجم عکس جمال اور احادیث نبویہ کا آئینہ شوق وصال ہے، تو دوسری جانب اتباع شریعت میں ملبوس تعمیل ارشادات تاجدار مدینہ میں ان کی زندگی کا ہر عمل مشعل رشد و ہدایت ہے۔ صادق و امین کی مدح سرائی کے لیے خود بھی صادق و امین ہونا شرط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محبوب دو عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفعت و عظمت کا عرفان و ادراک بھی ضروری ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم کا عظیم ترین انقلاب ہے اور رحمت للعالمین کو ظہور، انسانی قدروں کے فروغ اور انسانیت کی معراج ہے۔ اس لیے مداح رسول کے لیے یہ لازم ہے کہ قرآن کریم، احادیث نبوی، مرتبہ رسالت اور مقصد نبوت پر گہری عالمانہ نظر رکھتا ہوں، لیکن یہ تمام منزلیں طے ہو جاتی ہیں اگر سینہ عشق کی تجلیات سے روشن ہو جائے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اقبال کے اس نظریے کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پر جب جب نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ آپ نے اپنے دل میں محبت رسول کی باضابطہ پرورش کی ہے اور اپنے فکر و فن کی تربیت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اساس بنایا ہے۔ پھر کیوں نہ ایسی مقدس ہستی کا نعتیہ کلام محبت کے فروغ، عقیدتوں کے عروج، ارادت کی سربلندی، تزکیہ نفس، تجلیہ قلب، تطہیر فکر و نظر، تسلیم و رضا اور صبر و وفا کے مرتبہ کمال کا جمال بنے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کے پہلو اس قدر مختلف ہیں کہ ہر پہلو پر ایک مقالہ سپرد قلم کیا جائے تو بھی تشنگی باقی ہی رہ جائے گی۔ میرا موضوع قرآن کریم کی تجلیات اعلیٰ حضرت کی شاعری میں، اعلیٰ حضرت کی شاعری کے آئینے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کا مطالعہ ایک قاری کی حیثیت سے بھی کیا اور ایک عاشق صادق کی حیثیت سے بھی کیا۔ اہل علم اور اہل تصوف اس جملے کا مطلب بخوبی واقف ہیں، لیکن اس کی وضاحت میں کچھ عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم سراپا نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اول تا آخر الف لام میم تا سورہ والناس، ہر سورت میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں الفاظ کے ظاہر میں اور کہیں اسرار و معانی میں پوشیدہ ہے۔ تصوف کے اس نظریے سے تو ہر مکتب فکر اتفاق کرتا ہے کہ یہ تمام اسی کے مظاہر ہیں، اور ذرا سی توجہ اور غور سے دیکھا جائے تو ہر شے میں خالق حقیقی کے جلوے اور اس کی کرشمہ سازیاں نظر آتی ہیں، فرق صرف نگاہ کا ہے۔ اسی طرح حبیب خدا سے محبت کرنے والوں کو بھی ان کی محبت کی عظمت، پاکیزگی اور نور ہر آیت اور ہر صورت میں قرآن کریم کی توقیر، عظمت، مراتب، درجات اور ان کے حسن کے جلووں سے نظر کو آشنا کراتی رہتی ہے۔ بخدا آپ فلسفے کی گہرائیوں میں نہ جائیں، بلکہ روزمرہ اپنی زندگی میں اس کی مثال تلاش کریں۔ ایک شخص کی بینائی کمزور ہے،
وہ بغیر چشمے کے موٹا حروف بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب وہ اینک استعمال کرتا ہے تو وہی حروف جو اسے نظر نہیں آ رہے تھے اس کی آنکھ سے یقین کے ساتھ صاف دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی کے برعکس ایک اور شخص ہے جس کی بصارت قائم ہے اور وہ بغیر کسی اینک کے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو اس کے روبرو ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ عام ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم میں ان لوگوں کو جنہیں یہ بصارت نہیں میسر آئی کہ وہ اسرار و رموز قرآنی سے باخبر ہو سکیں، صرف اس کے اوامر و نواہی کی تلاش سے آگے نہ جا سکے، اور جن کی آنکھوں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصارت عطا فرما دی، انہیں ایک ایک آیت صاحب قرآن کے محامد و محاسن میں بیان کردہ نظر آئی۔ سچی بات یہ ہے کہ جن کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کبریٰ ملی ہے انہیں قرآن کریم کی ہر آیت میں مصطفیٰ کا جمال نظر آئے گا، اور جن کے دامن میں یہ نعمت سرے سے نہیں، ان کی مثال اس نابینا اور محروم بصارت کی ہے جس کے آگے روشن چراغ رکھا ہے اور پھر بھی محروم ہے۔ اگرچہ مثال نابینا کی دے رہا ہوں جو پوری طرح نہیں اترتی، کیونکہ نابینا اس روحانی بصر سے بہتر ہے، اس روحانی بے بصر سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے آگے چراغ کی خبر ہے اور اس کے روشن ہونے اور روشنی دینے پر یقین ہوتا ہے اور اپنی محرومی بصارت کا اعتراف بھی کرتا ہے بنسبت اس کے جو قرآن کریم میں نعت رسول کی جلوہ گری کا قائل ہے۔ ایک مثال قرآن کریم سے دے کر اعلیٰ حضرت کی شاعری کی مثالیں پیش کروں گا تو قرآن کریم میں ارشاد باری ہوتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال خرید لیے جنت کے بدلے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جن کے قلوب اس کے مصطفیٰ سے یکسر خالی ہیں انہیں اس آیت مبارکہ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر نہیں آتی، لیکن صاحبان معرفت اس کی شرح کس طرح فرماتے ہیں، یہ فرق صرف کم نظری اور بالغ نظری کا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا خریدار ہے اور اپنی جان و مال کو اللہ کے سپرد کرنے والے مومنین ہیں جو اس پر یعنی اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ خریدار کی جانب سے جو قیمت اس سودے میں ادا کی جائے گی وہ جنت ہے۔ اب غور کرنے کی بات صرف اتنی ہے کہ یہ سودا کس کے ہاتھ پر ہو رہا ہے، کس کی معرفت ہو رہا ہے، خریدار اور بیچنے والوں کے درمیان وہ کون سی معتبر ہستی ہے، 10 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا، وہ کون سی معتبر ہستی ہے جسے دونوں جانب سے اس سودے کا پورا پورا اختیار حاصل ہے۔ جب کوئی تیسرا کسی سودے کے درمیان ہوتا ہے تو وہ دونوں جانب کی نمائندگی کرتا ہے اور اس وقت کرتا ہے جب دونوں جانب کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ مال کو بھی جانچتا ہے، قیمت کو بھی دیکھتا ہے، خریدار کو بھی دیکھتا ہے۔ ایسی عظیم ہستی، ایسے عظیم سودے کے درمیان مخلوق میں سوائے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہو سکتی ہے؟ قرآن سے محبوب کو بلایا گیا، اے محبوب آپ تشریف لائیں اور اس قیمت کو یعنی اس سودے میں جو ادا کی جا رہی ہے یعنی جنت کو آپ دیکھ لیں جو آپ کی امت کی جان و مال کی خریداری کے عوض میں رکھی گئی ہے۔ ایک اور حسین پہلو نعت کا اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ خدا کی ذات ہر شے پر قادر مطلق ہے، لیکن وہ اپنی تمام نعمتوں کو خواہ وہ قرآن ہو خواہ جنت اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ہی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور اسی بات کو نہایت حسین پیرائے میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کی بات کو یوں بھی سمجھیے کہ پھول پر ہم سب کی نظر جاتی ہے، رنگ کو آنکھ دیکھتی ہے اور خوشبو کو قوت شامہ محسوس کرتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ چونکہ نگاہ حیت پر ہے اس لیے عطر اوجھل ہے، ایک عطار اسی سے عطر کشید کرتا اور سامنے رکھ دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل جوہر یہ ہے۔ فرق صرف کم نظری اور بالغ نظری کا ہے۔ جب آپ آئینے کے روبرو ہوں اور صرف آئینے کا وصف، اس کے حسن، اس کی صنعت اور کاریگری پر غور کریں تو آپ خود کہیں نظر نہیں آتے، لیکن جب آپ اپنے وجود پر نگاہ ڈالتے ہیں، اپنے عکس کو دیکھتے ہیں تو آئینہ گم ہو جاتا ہے۔ جو نظر بالغ ہوتی ہے اس سے نہ عکس گم ہوتا ہے نہ آئینہ گم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری انہی اوصاف کی حامل ہے، انہی خوبیوں سے مزین اور انہی کمالات کی آئینہ دار ہے۔ اب اختصار کے ساتھ چند مثالیں پیش کر کے رخصت ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہاں قرآن کی اس آیت کا تصور اس شعر میں شامل ہے کہ وہ امت سائلہ فلا تنہر، مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ حضور اکرم اس آیت کریمہ کی سراپا تصویر تھے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع بخش ہوا سے بھی زیادہ بخشش والے تھے. کبھی کسی سائل کو منع نہ فرمایا. جب بھی حضور سے سوال کیا گیا تو لا نہیں فرمایا. یہاں جود و کرم میں بھی ایک نقطہ صفات ہے. جود کے معنی وہ بخشش ہیں جو بغیر مانگے ملے، اور کرم وہ ہے جو مانگنے پر ملے. حضور میں یہ دونوں صفات بدرجہ اتم موجود ہیں. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اے امت کے غمگسار، رنج و غم اور حزن و ملال سے میرا دل پاک کر دیجئے، کیونکہ خداوند قدوس آپ کی مرضی اور ارادے کے مطابق ہر کام کر دیا کرتا ہے، اور آپ کو اللہ کبھی رنجیدہ خاطر نہیں کرتا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اسی طرح سے بے شمار آیات کے حوالے ہیں، اور وقت کی چونکہ کمی ہے، مقالہ طویل ہے، تو میں اسے اختتام کو پہنچا رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ کلام میں ایسے اشعار کی تعداد بے حد ہے جس میں قرآن کی آیات مبارکہ اور احادیث نبی کا جمال نظر آتا ہے. لیکن ایسے اشعار کی بھی تعداد کم نہیں جن میں قرآنی آیات کے ٹکڑے شامل کر لیے گئے ہوں. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایسے جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست. وما کانا لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کافروں پر بھی عذاب نہیں کرے گا اے رحمت عالم جب تک تم ان میں ہو. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. قرآن کریم ہدایت کا وہ روشن آفتاب ہے جو تمام عالم کے لیے منور کیا گیا ہے، اور اس مناسبت سے قرآنی آیات کی خوشبو سے معطر ردائے شاعری اوڑھے ہوئے اعلیٰ حضرت کا کلام اس مقدس آفتاب کی کرن بن گیا کہ جہاں جہاں اس کا گزر ہو رہا ہے کفر کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، جہل کے دامن سمٹ رہے ہیں، عقیدتوں کا اجالا پھیل رہا ہے، محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں. رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو پہلے اپنے محبوب کے عشق سے سرشار کیا، پھر اس عشق نے خود ہی اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ صلاحیتوں کو مرجع انوار کر دیا. یہی نہیں بلکہ علم و معرفت کے دریچے ان کے قلب پر، فن کے غرفے ان کے وجدان پر، اور رموز شاعری کے در ان کی ذات پر وا کر دیے. فن پر مہارت تامہ اور زبان پر قدرت کاملہ کے ساتھ ساتھ چشم نم، لذت غم، ذوق گریہ، شوق سپردگی، احساس کی واقعیت اور خلوص کی حرارت بھی میسر ہوئی. شاعری کیا ہے؟ آخری الفاظ ہیں اس مطالعے کے. شاعری کیا ہے؟ حسن کا حسین پیرائے میں تعلق، اور حسن جدید ادب کے بانیوں سے معذرت کے ساتھ خطوط کا تناسب، رنگوں کا امتزاج یا سروں کی لطافت کا نام حسن نہیں. سیرت بھی حسن ہے، کردار بھی حسن ہے، سخاوت بھی حسن ہے، دریا دلی بھی حسن ہے، دستگیری بھی حسن ہے، فریاد رسی بھی حسن ہے، بندہ نوازی اور مشکل کشائی بھی حسن ہے، فرمان عدل بھی حسن ہے، پیمان وفا بھی حسن ہے، شرافت و شجاعت بھی حسن ہے، اخلاق و حیا بھی حسن ہے، دیانت و امانت بھی حسن ہے، فصاحت و بلاغت بھی حسن ہے، گفتار و رفتار بھی حسن ہے. اور ایسے ہی مجموعہ حسن کی تلاش کا نام عشق، اور اس تلاش و جستجو کا غم دولت کونین ہے. روح میں اس کا احساس رونق حیات ہے، اور اس جملہ صفات آرزو کا بیان نعت ہے. اعلیٰ حضرت کی نعت یا شاعری ایک ایسا سیلاب ہے جس میں اخلاق سے فکر کے دھارے ہیں، ایک ایسا جھونکا ہے جو مجھ کے محبت کے نافے سے چلا ہے، بارش کی ایسی جھڑی ہے جو عقیدت و محبت کی موتی برسا رہی ہے، ایک ایسی گھٹا ہے جو بخشش و رحمت کی گھن گرج سنا رہی ہے. اور یہ سب کچھ قدم قدم پر کتاب مقدس کے معتبر حوالوں کے ساتھ. اعلیٰ حضرت کا صدف خیال نعت کے تابدار و آبدار ایسے موتیوں سے پر ہے جو ممدوح خدا کے شایان شان تھے. اعلیٰ حضرت کی شاعری پر تنقیدی نگاہ ڈالنے والا ہر نقاد روایتی اقدار فکر فن کے سبب ان کی عظمت فن کی دیوار سے باہر تو جھانک سکتا ہے، لیکن ان کے مضبوط حصار عشق سے باہر نہیں جا سکتا. میں اپنی تحریر کو خود اعلیٰ حضرت کی اس صنعت کے ساتھ اختتام پذیر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اپنے کلام سے نہایت محظوظ بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ. قرآن سے میں نے ناز گوئی سیکھی یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. آیات قرآن کی تجلیات میں اعلیٰ حضرت کی نعت شاعری اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرماتے تھے. سامعین محترم، ایک عجیب بات یہ ہے کہ یوم امام احمد رضا، وقت کی کمی اور پھر وقت کی اہم ترین ضرورت اعلیٰ حضرت،
इंतजार है कि जिसमें कुछ बल नहीं पड़ता कि क्या कहा जाए और क्या न कहा जाए। लेकिन बहरहाल आज हम सबको आला हज़रत की इल्मी और मजहबी काविशों पर सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार ही नहीं करना, आला हज़रत से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करना। और मैं ये समझता हूँ कि इजहार अकीदत के लिए वक्त की ज्यादती की नहीं, अकीदत की ज्यादती की जरूरत है। सामीन मुहतरम, मुक़र्रिरीन क्योंकि बहुत ज्यादा और वक्त कम है, लिहाजा मैं बस अदब उन तमाम मुक़र्रिरीन से, मकालतदारों से जिन्होंने बड़ी मेहनत और काबिज से अपने मकाले तैयार किए हैं, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अगर अपने मकालात का जो मरकज़ी हिस्सा है वो आप पेश फरमाएं और वक्त खुद आपके पेश नजर रहे, तो यकीनी तौर पर हम इस इजलास की कार्रवाई को मुमकिन वक्त पर और जो मुतय्यन वक्त है उस पर ख़त्म कर सकें। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मुनीर बेग साहब से कि जो बज़ाहिर हबीब बैंक में एक आला अफसर हैं, लेकिन इस इदारे की काविशों के सिलसिले में उनकी काविशें भी शामिल हैं। आपके मकाले का मौजू है आला हज़रत का इल्म और शख्सियत। दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश करना। मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मुनीर बेग साहब करार पाए और रुकावट को जो चीज़ दूर करती है वो इल्म कहलाता है। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने जब खिलाफत की जिम्मेदारी इंसान के सर पर सौंपी तो इसके इल्म के अतिये से भी सरफराज फरमाया। यह इल्म अशिया का इल्म था, अकल हैवान में भी होती है क्योंकि वो भी ऐसे अरकात करते हैं जिसमें रुकावट का अमल देखने में आता है। मसलन आग से बचना या पानी से टरना, वह रुकावट अकल ही की वजह से है। यह अकल इसलिए पैदा की गई कि मखलूक़ात को राह डाल पर लाए। इल्म मखलूक़ात को एहतियात सिखाता है, बच कर कदम उठाए और बच कर चलने को तक़वा कहा जाता है। इंसान खालिक के कायनात की एक आला मखलूक है और इसको खिलाफत की अहम जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा ज़रूरी था कि रुकावट को दूर करने के लिए सामान मुहैया कर दिया जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म बख्शा ताकि इसकी मदद से वो रुकावटों को ज़रूर के मुताबिक दूर कर सके। गोया इल्म अबूली शय है जिसकी सूरतें ज़ाहिर हुई, इनमें एक इल्म आमियाना और दूसरा इल्म महरूमाना कहलाए। हम इनको मादी और रूहानी इल्म या इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन भी कह सकते हैं। ज़िंदगी में मादा और रूह दोनों की परवरिश ज़रूरी है और ये दोनों इल्म इसलिए सिखाए गए कि इंसान अपने खालिक हकीकी को पहचान सके। दोनों किस्म के उलूम की नौइयत तजर्बाती और ये दोनों उलूम खास तौर पर वाबस्ता है। इल्म महरमाना तबका औलिया के साथ मखसूस हुआ, चूँकि यह आमियाना नहीं, लिहाजा आम आदमी इसको ना समझ सके। यही वो रूहानी इल्म जिसको हम महरमाना कहते हैं इल्म तसव्वुफ कहलाता है। इल्म तसव्वुफ तक जितनी भी बहस और तशरीहात हैं, इन सब का माहसिल यही है कि इल्म तसव्वुफ का मंशा इसके सिवा और कुछ नहीं कि वह तस्फ़िया क़ल्ब करे। यही इसकी अहमियत है और यही इसकी तशरीह है। तस्फ़िया क़ल्ब ही एक ऐसा अमल है जो रूहानी दुनिया का दरवाज़ा खोलता है और तसव्वुफ एक इल्म का महरूमाना है जो तस्फ़िया क़ल्ब का मूजिब है। ये उन लोगों के साथ वाबस्ता होता है जिन्हें औलिया कहते हैं। लफ्ज़ औलिया और सूफिया में एक फ़र्क ये है कि औलिया पुरानी इस्तिलाह है और हर अल्लाह के दोस्त को वली कहा गया है, जिसके दिल के सिवा अल्लाह सबका खौफ निकल चुका हो, जबकि सूफिया एक गैर पुरानी इस्तिलाह है और वो शख्स जो इल्म महरूमाना में दखल रखता हो सूफी कहला सकता है। रूहानी इल्म जो ख़ास इस्लामी अमल और तरीक़ों से पैदा होता है, इस अमल को तसव्वुफ कहा जाता है और इस अमल पर अमल करने वाला जब तमाम वाजिबुल तमाम मदारिज तय कर ले तो इसका कल्ब मुसवा होकर हर किस्म की वारदात कबूल करने के लिए काबिल हो जाएगा। ऐसा अमल वली कहलाएगा। औलिया कराम हमेशा सख्ता इसरार के कायल रहे हैं और रबूबियत के राज खोलने को कुफ्र मानते थे। ज़ाहिर सलूक में अफशाए सर रबूबियत के मुतरादिफ होता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने आप को जाहिर करना चाहता है जो एक मक़ूले के मुताबिक छुपे हुए खजाने की मानते हैं। इसी गरज से इसने इंसान को तख्लीक किया और इस इल्म से सरफराज
ताकि तहकीक व तजस्सुस के बाद वो अपने खालिक को पहचाने। मकसद तो ये था कि मुझे पहचानूं, मगर इंसान ने यह मकूला गढ़ लिया कि नहीं, पहले खुद अपने आप को पहचानो ताकि अपने रब को पहचान सको। ऐसी ज़ाती जुस्तजू में इंसान ने हज़ारों वर्ष गंवा दिए और अपने ही बुत बनाकर पूजना शुरू किया, लेकिन हकीकी तौर पर इसने अपने रब को पहचानने की कोशिश न की। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम में खोल कर बता दिया कि कायनात का मुशाहदा करो, फिर इस पर तफक्कुर, तदब्बुर और तासुर करो ताकि तुम्हें खालिक के कायनात की तख्लीकी कुव्वत का और एक हो सके। कायनात के अंदर जो कुव्वत नाफिज हैं इनको समझने के इल्म में अमियाने दिया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि चूँकि तुम खुद इस कायनात से अलग कोई शय नहीं हो, लिहाजा अपने पर भी गौर करो। गोया ये इल्म मुहरमाना का आगाज था। हाजी और दाखिली हक़ का मुताला सही इल्म है। इंसान खुद कायनात का एक हिस्सा है, बल्कि एक ज़र्रा है और कायनात के तमाम ज़र्रात का इल्म हकीकी इल्म है। इस इल्म को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के वजूद में बुलंदी आए और वह ज़मा व मकान की कैद से निकल कर बाला यदूद में रसाई हासिल करे। जब इंसान को मजमू इल्म का सही इदराक होगा, फिर कहा हमें कायनात कुदरत में इंसान को मशीयत इलाही की एक अजीब मिसाल नजर आए और इस वक्त इंसान को खालिक हकीकी हस्ती का सही इदराक होगा। इंसान के वजूद में बुलंदी इस वक्त आती है जब इसका कल्ब साफ हो। कल्ब की सफाई के लिए रूहानी इल्म को हासिल करना जरूरी है। इस इल्म को इल्म तसव्वुर कहते हैं। इल्म तसव्वुर ज़मीर का जंग उतारता है और जब इंसान का कल्ब बिल्कुल मुसफ़्फ़ा हो जाता है तो इस पर इसरार और रुबूबियत मुनकशिफ होने लगते हैं और वली के दर्जे पर फायद हो जाता है। आला हज़रत शाह अहमद रज़ा साहब बरेलवी का शुमार ऐसे जय्यत और आलिम मर्तबत बुजुर्गों में होता है जिन्होंने इल्म को बुनियाद बनाया, खुद इल्म हासिल किया और दूसरे बेशुमार इंसानों तक इसका फैज़ पहुँचाया। आला हज़रत की तसनीफ़ात इसका मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने किस दर्जे कमाल पर फायद होकर इस मौजू को बुनियाद बनाया। इनका इश्क़ रसूल अज़ल में ये इश्क़ रसूल ही था जिसकी बिना पर आला हज़रत एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह गुस्ताखान रसूल के सामने आ गए, जिससे ये लोग तमाम उम्मत सर छोड़ते रहे और तंग आकर उन्होंने वही वतीरा अख्तियार किया जो कोई मजबूर इंसान कर सकता है, यानी आला हज़रत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और उनकी तालीमात को बिदअत का नाम दिया। आज ये साबित हो चुका है कि कौन सही है और कौन गलत। सच्चाई का सूरज तुलू हो चुका है और उसकी चकाचौंध में कम इल्म हल्के अपने अपने दिलों में छुपे हुए। मोहम्मद मुनीर बेग साहब अपने अफकार और ख्यालात का इज़हार आला हज़रत के इल्म और आला हज़रत की शख्सियत पर फरमा रहे हैं। सामईन मुहतरम, जैसा कि आप हज़रात की जानिब से इस्तिसार किया गया है, इंशाअल्लाह रहमान प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब बाद नमाज मगरिब जो इज़ार शुरू होगा उसमें खिताब फरमाएंगे। इस वक्त मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मुमताज़ फ़कीर, दानिश्वर और मुसन्निफ़, जिनकी शख्सियत से आप सब हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं और जिन्होंने अपनी तस्नीफ़ जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ ये कि कौमी पैमाने पर बल्कि आलमगीर तौर पर शोहरत हासिल की। ग्रामीण सदर जनाब अब्दुल अजीज उर्फी साहब, आपके मकाले का मौजू है कि आला हज़रत का मसलक शरीयत मुताहरा के मुताबिक। दरख्वास्त करता हूँ ग्रामीण सदर जनाब अब्दुल अजीज उर्फी साहब से कि आप तशरीफ लाएँ और अपने अफकार से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। शख्सियत निगारी एक कदीम रस्म जरूर है, लेकिन अब इसका शुमार फ़नून जदीदा में होता है। एक ज़माना था जबकि साहिब कलम अपने ममदूह के कारनामों को इस तरह पेश करता कि वो आम इंसानों की सतह से न सिर्फ बुलंद व बाला नजर आता, बल्कि उसमें माफ़ौक़ुल फितरत बातों का ज़बूर उसको मुकाम हुर्मत व तक़द्दुस से इस तरह हमकिनार कर देता कि उसकी असल हैयत छुप कर रह जाती। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि माजी की आला अक़दार मुनक़ता होती चली गई। बस अक़दार ने सर उठाया
اور معاشرے میں انتشار میں جگہ پائی۔ ادبی میدان میں اس غلط روش کے اثرات بہت پہلے شناخت کر لیے گئے، اسی لیے شخصیت نگاری کو انسان کے اصل خد و خال اور حقیقی ماحول میں پیش کرنے کا رجحان پیدا ہوا اور شخصیت نگاری ایک فن جدیدہ شمار کی گئی۔ مذہبی اکابرین کے قدیم تذکروں میں یہی رنگ نمایاں ملتا ہے۔ مثلا ہم اپنے بہت سے قابل احترام اولیاء اعظام کی زندگی اور ان کی ان عظیم کاوشوں کے متعلق بہت کم جانتے ہیں جو انہوں نے اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رضا الہی کے حصول کے لیے دنیاوی ماحول میں رہتے ہوئے کی۔ ان کے تذکروں میں زیادہ تر کرامات ملتی ہیں جو ان راہوں کی بھی نشاندہی نہیں کرتی جن پر عمل پیرا ہو کر صاحب کرامت نے وہ مقام قرب پایا اور ان کرامات کا ظہور ہوا۔ کرامات کی حیثیت تو پھل کے مانند ہوتی ہے، ان جیسا پھل پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شجر کی پرداخت اور نشو و نما کی حقیقت کو پائیں۔ باہر کیف مذہبی دامن اب شخصیت نگاری کے جدید فن سے عاری نہیں۔ اب ہم کو اولیاء اعظام، علماء کرام اور اکابرین اعلیٰ مقام کے متعدد تذکرے اس طرح کے ملتے ہیں جن سے ہم کو ان کی شخصیت کے حقیقی خد و خال بھی نظر آتے ہیں اور ان کی کاوشیں دوسروں کے لیے دعوت عمل بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی تعداد قلیل ہے۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تصنیف و تالیف اور تحریر و تقریر کے فرائض انجام دیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کی شخصیت ہم کو ماضی قریب میں ابھرنے والے اکابرین اسلام میں بڑی نمایاں نظر آتی ہے، جس کی مثال اس ہشت پہلو شیشے کی طرح ہے جس کے ہر پہلو سے رنگ برنگی کرنیں ہر سو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ اساسی طور پر آپ کی کاوشیں مذہبی افق پر رونما ہوئیں، لیکن ان کے اثرات اور آپ کی طبعی ذہانت سے نہ صرف علوم جدیدہ کو نئے افق ملے بلکہ میدان سیاست میں تحریک حریت اور نظریہ قومیت کو نئے معنی اور نئے مفہوم بھی عطا ہوئے۔ اس مختصر وقت میں آپ کی زندگی کا جائزہ اور آپ کی جملہ کاوشوں کا تذکرہ ممکن نہیں، لیکن اس کانفرنس کی افادیت کے پیش نظر آپ کے مسلک کا اجمالی تذکرہ ناگزیر ہے۔ یوں بھی بریلوی مکتبہ فکر ہی آپ کی شناخت بن چکا ہے۔ در حقیقت بریلوی مکتبہ فکر نام ہے اس دھارے کا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شخصیت سے جاری ہوا اور آپ کی محبت میں محب غلامان مصطفیٰ کی کاوشوں سے وقت کے سنگلاف سینے چیرتا ہوا تشنگان حب الہی کو ہر دور میں سیراب کرتا رہا ہے اور منزل آخرت کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب حب مصطفیٰ کے اس مقدس دھارے کی راہ مسدود کرنے کی کاوش کی گئی اور اس کاوش کے آگے امام احمد رضا خان صاحب سینہ سپر ہو گئے۔ آج وہی جذبہ ایثار بریلوی مکتبہ فکر کے نام سے معنون ہے، ورنہ چشم بصیرت اسی دھارے کو جاری و ساری پاتی ہے جس میں حب مصطفیٰ کی موج معجزن ہے اور بندگان الہی کو اللہ عز و جل کی معرفت اور قربت سے ہمکنات کرتی رہتی ہیں۔ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کی مذکورہ کاوشوں کو سمجھنے اور اصل روح کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس ماحول کا اجمالی تذکرہ کیا جائے جس میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور پھر ان کی وہی جرأت مسلک کا روح اختیار کر گئی۔ فاضل بریلوی کی ولادت 14 جون 1856 عیسوی بمقام بریلی ہوئی اور بعمر 65 برس 1340 ہجری انتقال فرما گئے۔ یہ زمانہ دنیا اسلام کے دور انحطاط کا وہ عہد ہے جبکہ ایک طرف وطن اسلام سے وہ تحریک سر اٹھا رہی تھی جس نے مسلمانوں کا تعلق ان کے ماضی سے مذہب کے نام پر منقطع کرنے کی ٹھان رکھی، اور دوسری جانب دشمنان اسلام طاقت مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹا دینا چاہتی تھی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے جس بندے سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ اس کی انہی حدود پر تربیت بھی کرا دیتا ہے اور اس
سکان کے بھار اٹھانے کا متحمل بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فضل و کرم ہم کو احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ 13 برس 10 ماہ اور 5 یوم کی عمر کو پہنچے تھے کہ علوم شرعیہ میں فارغ التحصیل ہو کر علماء اسلام کی صف میں شمار ہونے لگے۔ 21 سال سے کچھ ہی متجاوز ہوئے تھے کہ حضرت شیخ طریقت شاہ آل رسول ماہروی کے دست توسل سے طریقہ قادریہ میں بیعت کی اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ طریقہ قادریہ کی وابستگی سے جہاں حب رسول کی راہیں مستحکم ہوتی گئیں، وہاں قرآن و سنت کا رنگ بھی مزاج بنتا چلا گیا۔ 22 سال کی عمر میں فریضہ حج ادا کیا اور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف حاضری سے سرفراز ہوئے۔ 1905 عیسوی میں جبکہ آپ کی عمر 50 برس بھی نہ ہوئی تھی، دوبارہ حج بیت اللہ کے لیے گئے اور مدینہ منورہ میں تجدید غلامی کیا۔ فاضل بریلوی کی عمر کے مذکورہ ابتدائی 50 برس بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اس دور میں آپ نے علمی اور روحانی منزلیں بھی طے کی۔ ان واقعات اور حالات کا مشاہدہ کیا جو اسلام کی بنیاد مذہب کے نام پر ڈھانے کا سبب ہو رہے ہیں، اور ان کے خلاف صدائے احتجاج نہ صرف بلند کی بلکہ ان کے تخریبی اثرات کا مداوا بھی کیا۔ یہ وہ دور تھا جبکہ 18ویں صدی عیسوی کے آخری نصف میں علاقہ نجد سے ابھرنے والی وہابی تحریک نہ صرف جزیرت العرب میں اپنے قدم جما چکی تھی بلکہ اس کے اثرات بر صغیر ہند میں بھی نمایاں ہونے لگے۔ یہ زمانہ وہ تھا جبکہ مسلمانوں کی مرکزیت پارا پارا ہو رہی تھی۔ دشمن اسلام عیسائی طاقتیں مسلمانوں کے علاقوں پر قابض ہو چکی تھیں یا ان کے درمیان گھس کر انہیں اپنے ہی گھروں میں سے بے دخل کر رہی تھی۔ اس طرح مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے مغلوب تھے بلکہ علمی اعتبار سے محروم ہوتے چلے جا رہے تھے، اور علم سے محرومی انہیں جہالت کی راہوں پر ڈال رہی تھی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ مسلمانوں کا ان کے ماضی سے رشتہ استوار کر کے ان میں اتحاد و اتفاق قائم کیا جاتا تاکہ وہ اپنے تشخص اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے سینہ سپر ہو جاتے، لیکن وہابی تحریک کے اثرات اس کے بالکل برعکس ہو رہے ہیں۔ وہابی تحریک کی بنا محمد ابن عبد الوہاب نے توحید کے نام پر ڈالی تھی اور امام ابن تیمیہ کی تعلیمات کے حوالے سے نئے عقائد کو اپنی تحریک کی اساس قرار دیا تھا۔ کیونکہ یہاں اس تحریک پر تنقید مقصود نہیں، صرف اس تحریک کے ملت اسلامیہ پر اثرات کا جائزہ مقصود ہے، لہذا انہی چند باتوں کا اجمالی تذکرہ کیا جائے گا جو فرزندان توحید پر اثر انداز ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلا مسئلہ عدم وجوب تقلید کا ہے۔ وہابی تحریک سے قبل تمام عالم اسلام کے اہل سنت مسلمان ائمہ اربع امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل میں سے کسی ایک کے پیرو اور ان کے طے کردہ مسائل فقہ میں سے کسی ایک کے مقلد چلے آ رہے ہیں۔ فقہی اختلاف کیونکہ علمی تھا اور ہر ایک کی اساس قرآن و سنت پر تھی، لہذا یہ وجہ افتراق یا بنائے فساد نہ تھا، بلکہ چاروں ائمہ کے پیروکار اپنے کو اہل سنت کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قصرہ العزیز باعتبار فقہ حنبلی تھے، لیکن تمام اہل سنت کے علم بردار اور ہر فرقے اور مسلک کے محبوب رہبر اور رہنما تھے۔ بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کے مزار اقدس کے متولی بھی رہے۔ یہ فیضان تھا اس حقیقی تصوف کا جو محبوب سبحانی نے قائم فرمایا۔ المختصر ائمہ اربعہ وہ جلیل القدر فقہائے اعظام تھے جن کی قیادت اہل تشیع کے علاوہ جمیع امت مسلمہ تسلیم کر چکی تھی، اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کے مسائل سے استفادہ کرنا بھی عام ہے۔ مسئلہ عدم وجوب تقلید سے امت مسلمہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے وہ اب نوشتہ دیوار۔ توحید، قرآن اور اسلام کے نام پر بر صغیر میں کتنے فرقے اور جماعتوں نے جنم لیا، اہداف کا اتحاد کس طرح پارا پارا ہوا، ہر شخص جانتا ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ ان خطرات کی نشاندہی خود ان حضرات کی طرف سے ابتدائی دور میں کرائی گئی جو خود وہابی تحریک میں شامل ہوئی۔ شیخ محمد اکرام موج کوثر میں مولانا اسماعیل دہلوی کا ذکر کرتے ہوئے رسم تراز ہیں۔ شاہ اسماعیل صاحب نے بڑی قابلیت سے مسئلہ عدم وجوب تقلید کی حمایت کی۔ اس وقت شاہ صاحب نے جو رائے دی
وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ وقت ترک تقلید کا نہیں، ہمیں اس وقت کفار سے جہاد کرنا ہے. تقلید کا جھگڑا اٹھا کر اپنے اندر تفرقہ ڈالنا بہتر نہیں. اس جھگڑے سے جس کی بنا ایک فروعی اختلاف سنت یا مستحب ہے، ہمارا اصل کام ہجرت اور جہاد کا جو فرض عین ہے فوت ہو جائے گا. شاہ اسماعیل کی اس رائے سے مسئلہ عدم وجود تقلید کی قدر و قیمت بھی واضح ہے، اور جن خدشات کا اظہار کیا گیا وہ بھی حقیقت بن کر سامنے آئے. بعد میں یہ مسئلہ کس قدر پیچیدہ ہوتا چلا گیا وہ بھی آیا. فاضل بریلوی نے دیگر علماء اہل سنت کی طرح اس مسئلے کی پیچیدگیوں اور اس کے تقریبی اثرات کو امت مسلمہ کے اوپر منڈلاتے ہوئے دیکھا، لہذا مجاہدہ طور پر اس کے خلاف سب آرا ہو گئے. آپ ان کی تحریروں کا مطالعہ کر جائیے، انتہائی مدلل، بابدن اور کتاب و سنت کے مطابق باتیں ملیں گی جو اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ ان کی مخالفت اصولی تھی اور شریعت مطہرہ کی حقیقی ترجمان. مسئلہ عدم وجوب تقلید کی شدت پسندی نے جس کی بنا ایک فروعی اختلاف سنت یا مستحب بقول مولانا اسماعیل تھا، مسلمانوں کو نہ صرف ان کے صدیوں قدیم ماضی سے منقطع کرنے کی بنا قائم کی بلکہ فقہ اسلامی کی اس عظیم عمارت کو منظم کرنے کی صحیح ناکامی کی جو ائمہ اربعہ کی کاوشوں سے وجود میں آئی تھی. اس خطرے کو امام احمد رضا بریلوی کی علمی بصیرت نے پا لیا تھا، لہذا ان کی طرف سے مسئلہ عدم وجوب تقلید کی مخالفت در حقیقت ائمہ اربعہ کے مسالک کا دفاع تھا. اور یہ بات اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کے یہاں تعصب، تنگ نظری یا فرقہ بندی نہ تھی. ان کی کشادہ قلبی اور وسیع نظری کا ثبوت ان کا وہ معروف سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام بھی ہے اور بارگاہ ربوبیت میں بتوسط رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اربعہ کے لیے دعا بھی، جس میں تقدس اور خلوص نمایاں ہے. اسی سلام میں ان کی وسیع نظری اور کشادہ قلبی ساری امت حبیب پر پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. افسوس کہ ان کے مخالفین کی طرف سے بے بنیاد بدگمانیوں نے بہت سی نظروں کو محجوب کر دیا اور وہ فاضل بریلوی کی پرخلوص کاوشوں کو نہ پا سکے. وہابی تحریک سے دوسرا بڑا مسئلہ عالم اسلام کے لیے اس وقت پیدا ہوا جبکہ محمد ابن عبد الوہاب اور ان کے ساتھیوں نے کربلائے معلیٰ، مکہ اور مدینے میں صحابہ کرام کے مزارات کی بے حرمتی اور اولیاء اعظام کے متعلق غلط باتوں سے امت مسلمہ کے قلوب کو مجروح کر ڈالا. اس تحریک کے بانی اور ان کے ساتھیوں کی شدت پسندی نے ہر معاملے میں اپنی آراء کے مقابل دوسروں کی آراء کو ہمیشہ حقیر جانا، حالانکہ ان کی اساس بھی کتاب و سنت پر قائم تھی اور بتواتر اکابرین ملت اسلامیہ سے چلی آ رہی تھی. مثال کے طور پر جامع ترمذی جلد اول صفحہ 25 میں حدیث مبارکہ ہے کہ بروایت حضرت ابن عباس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ پاکستان تشریف لے گئے تو آپ نے اہل قبور کی طرف